إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل احترام محترم ڈاکٹر محبوب صاحب، میرے دیگر اس دعوت کے پروگرام میں اور تعلیم و تعلم کے اس دورہ میں شریک بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا جو سبق شروع ہو رہا ہے یہ علم حدیث کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے کہ دعوت اللہ کے حوالے سے ہم احادیث کی تعلیم شروع کریں، آج کچھ تمہیداً آپ کے سامنے گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سچے دائی کی دعوت وہ کتاب و حکمت پر مبنی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی لوگوں کو جس بات کا حکم دیا ہے وہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع الموحدین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا دائی بنا کر مبعوث فرمایا، جس طرح کہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اوصاف کے ساتھ ایک وصف دائی الی اللہ ہونا بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں وارد ہوا اور بھی ایک دو مقامات پر آیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک مقام پر شاہد کا معنی بیان کرتے ہوئے
یہ لکھا ہے کہ شاہدن للہ بوحدانیتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ یہ وصف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے داعی ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، تو یہ بھی حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول بلغ پہنچا دیجئے، تبلیغ کیجئے۔ کس چیز کی تبلیغ؟ کیا چیز پہنچانی ہے لوگوں تک؟ فرمایا ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ لوگوں تک جو بات پہنچانی ہے، جس دین کی دعوت ہم نے لوگوں کو دینی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ دین ہے۔ تو اللہ نے جو دین نازل فرمایا ہے، اس کی ایک صورت قرآن حکیم ہے، اور دوسری صورت اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ مالک الملک نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں کتاب اور حکمت دو چیزوں کے نزول کا تذکرہ ہے۔ تو کتاب سے مراد اس جگہ پر قرآن حکیم ہے، اور حکمت سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرے ایک مقام پر سورۃ الاحزاب میں اللہ جل مجدہ نے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، نبی کی بیویوں اس چیز کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ جلالہ نے کرتے ہیں من والحکمہ، یعنی نبی کی بیویوں کے گھروں میں اللہ کی آیات اور دوسری چیز اس کے یہ پڑھی جاتی تھی۔ امیر المؤمنین فی الحدیث جنہیں حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے تقریب التہذیب جبل الحفظ دنیا فی فقہ الحدیث قرار دی، یعنی
امام اسماعیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ آپ کی طرف شاید نیٹ کا تھوڑا مسئلہ بن رہا ہے، آواز صحیح طریقے سے نہیں آ رہی ہے. اچھا، اب آ رہی ہے؟ جی ابھی شیخ بہترین آ رہی ہے الحمدللہ. یہ کتنے بجے تک جاری رکھ رہا ہے؟ میں توحیدی باتیں حدیث کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور طالب علم کو حدیث کیسے پڑھنی ہے یہ شیخ آپ لے سکتے ہیں 10-15 منٹ اور بھی لے سکتے ہیں شیخ. یعنی میں 10 بجے تک جا سکتا ہوں؟ جی شیخ. ٹھیک ہے، بسم اللہ. اچھا جی، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین امام محمد بن اسماعیل البخاری صحیح بخاری میں اس مقام پر، یعنی سورۃ احزاب کی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ الحکمہ سے مراد السنہ ہے. تو کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنہ ہوا. یہی معنی امام محمد بن جریر بن یزید الطبری رأس المفسرین تفسیر طبری میں، امام ابن الجوزی زاد المسیر فی علم تفسیر میں، فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، علامہ زمخشری تفسیر الکشاف میں، امام ابن القیم اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، امام ابن کثیر تفسیر القرآن الکریم میں، علامہ سیوطی الامر بالاتباع والنہی عن الابتداع میں، اور امام احمد ابن حنبل کے استاد امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی تفسیر عبد الرزاق میں لائے ہیں. تو کتاب و حکمت کا معنی ان علماء مفسرین اور کبار محدثین رحمت اللہ علیہم اجمعین نے قرآن و حدیث، قرآن و سنت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جو ما انزل اللہ کو دنیا تک پہنچانے کا امر فرمایا ہے، تو ما انزل اللہ سے مراد قرآن اور سنت ہے. تو ماشاءاللہ آپ اس دورے میں جیسے یعنی مختلف سبجیکٹس اور عناوین طے کر دیے گئے مختلف اوقات میں، تو جہاں آپ توحید اور عقیدہ پڑھیں گے، تفسیر، اصول تفسیر پڑھیں گے، فقہ اور اصول فقہ پڑھیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ دین کا دوسرا بڑا مصدر اور ماخذ قرآن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی پڑھیں گے. تو سنت اور حدیث کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج مختصر سے اس وقت میں اب میں آپ کے سامنے چند چیزیں ایسی رکھنے لگا ہوں جو آپ نے حدیث پڑھتے وقت مد نظر رکھنی ہے. سب سے پہلی بات تو جس کی اہل علم نصیحت کیا کرتے ہیں وہ اخلاص ہے. ابھی شیخ راشد کا جو مختصر سا خطاب تھا اس میں بھی اس بات کا تذکرہ تھا. تو اخلاص، جب تک انسان کی نیت مخلص نہیں ہوتی اللہ کے لیے، اتنی دیر تک اس کو پڑھنے کا صلہ اور اجر نہیں ملتا. تو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے حصول کے لیے پڑھنا ہے، اور مخلص ہو کر دنیاوی غرض اور لالچ سے ماورا ہو کر صرف اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور دین اسلام کو سیکھنے کے لیے آپ نے حدیث پڑھنی ہے.
اس لیے امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری اور دیگر کئی ائمہ حدیث کتب حدیث کی ابتدا میں پہلی حدیث نیت والی حدیث لائے ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح میں اپنے استاذ ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی رحمہ اللہ کے طریق سے سیدنا عمر کی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات والی۔ تو پہلے نمبر پر ہمارا پڑھنا اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اخلاص ہو، اس میں ریاکاری اور دکھلاوا اور دنیا کی غرض و غایت اور لالچ کسی قسم کا اور کوئی شائبہ ہمیں پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اخلاص نیت کے ساتھ دوسری چیز غالباً امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب جامع و بیان العلم و فضلہ میں امام عبداللہ ابن المبارک علیہ الرحمہ کا ایک قول جس میں علم سیکھنے کے کچھ مراتب بیان ہوئے ہیں۔ تو جس وقت آدمی کلاس میں حدیث پڑھنے کے لیے مخلص ہو کر اپنے استاد کے سامنے بیٹھ جائے تو سب سے پہلا زینہ اخلاص نیت کے بعد جو اس نے طے کرنا ہے وہ دھیان سے بات کو سننا ہے۔ علم و سمع، علم سمع کا نام ہے کہ آپ بات کو اچھے طریقے سے سنیں۔ اور قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جس وقت قرآن حکیم کو پڑھا جائے تو غور سے سنو اسے اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحمت نازل کی جائے۔ اس آیت کریمہ کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ جب اللہ کا دین اور اس کے احکام واضح کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، بغرض تبلیغ اس کو بیان کیا جائے، تو پھر خاموش ہو کر دھیان سے سننا چاہیے۔ تو سمع، پوری توجہ اپنے سبق سننے پر مرکوز رکھنا، یہ ایک مخلص اور اچھے طالب علم کی علامت اور نشانی ہے۔ سمع کے بعد دوسری چیز الفہم، بات کو سمجھنا ہے۔ دھیان سے سنا جائے تو سننے کے ساتھ بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو سننے کا مقصود سمجھنا ہی ہونا چاہیے۔ بسا اوقات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم کلمہ ارشاد فرماتے تو اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کرتے تھے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ بات کو ذرا 3 بار یا تکرار کے ساتھ، بسا اوقات آپ نے 7 مرتبہ بھی ایک بات کو دہرایا ہے، جیسا کہ علامہ حسمی کی کتاب مجموع الزوائد میں ایک حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور صحیح بخاری کتاب العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ اعادها 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اعادها 3، اس کو 3 مرتبہ دہرا دیتے تھے۔ یہ 3 بار تکرار کے ساتھ کیوں دہراتے تھے؟ اس کی علت حدیث میں آگے بیان ہوئی، لتفہم عنہ، تاکہ وہ کلام آپ سے سمجھ لیا جائے۔ تو بات کو بیان کرنے کا مقصود قوم کو سمجھانا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں مبعوث کیے،
وہ جس قوم کی طرف بھی، جس خطے میں بھی کوئی نبی اور پیغمبر بھیجا، تو اس خطے کی زمین، اس خطے کی آبادی جو تھی، اس میں بسنے والے جو لوگ تھے، ان کی زبان میں بھیجا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ تقریباً کبار تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے، قوم کی زبان میں پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ لیفہموا عنہ، تاکہ وہ لوگ اس پیغمبر سے اپنا دین سیکھ سکیں۔ تو سننے کا مقصد سیکھنا اور سمجھنا ہے، تو بات کو غور سے سنا جائے پھر ہی سمجھا جاتا ہے۔ فہم کے بعد تیسری بات ہے ثم الحفظ، پھر اس سبق کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے یاد کرنا، یہ آسان ہے، اور ایک ہے یاد رکھنا، یہ مشکل ہے۔ بہت سارے لوگ بات سن کے یاد کر لیتے، لیکن یاد رکھنے والے کم ہیں۔ قوت استحضار ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی، اور جو لوگ اللہ کے لیے مخلص ہو جاتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو قوت استحضار عطا فرما دیتا ہے، وہ بات کو یاد رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری امثلہ ہے، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ تو بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جو سبق جس بھی استاد سے آپ پڑھیں، تو اس سبق کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھنا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کہ بات کو اچھے طریقے سے نوٹ کرنا، اور نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کاپی میں جیسے آپ لکھتے ہیں تو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کو لکھنا۔ ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ بات استاد کی سن کر اس کو سمجھنا اور اس کو یاد رکھنا۔ یاد رکھنے کی ایک شکل بات کو نوٹ کرنا ہے، لکھنا ہے۔ یہ کتابت بھی انسان کو بات یاد رکھنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے تقیید العلم، اس میں کئی آثار اور اقوال ائمہ سلف کے لائے کہ العلم صید والکتابۃ قید، علم ایک شکار ہے اور اس کو لکھ لینا، اس کو قید کرنا ہے۔ تو علم کو اپنے پاس قید اور محفوظ کرنے کا ایک طریقہ کتابت ہے۔ سبق کو جتنا بار بار آپ لکھیں گے، لکھنے کے ساتھ بھی یاد ہوتا ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے مذاکرہ۔ آپ آپس میں بیٹھ کر چند دوست اصحاب اس سبق کو ایک دوسرے کو بیان کریں، سنائیں، ذکر کریں۔ بسا اوقات مجلس مذاکرہ میں ایک بندہ کچھ بات یاد کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اس سے کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ دوسرا اس کو یاد ہوتی ہے، وہ بیان کر دیتا ہے، کچھ اس سے اگر رہ گئی کوئی تیسرا فرد بیان کر دیتا ہے، تو چند دوست اصحاب مل بیٹھ کر بھی سبق کو آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اس سے بھی سبق یاد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یاد رکھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھنے کے بعد اگلا نقطہ ہے ثم العمل۔ یہ علم پڑھنے کا مقصد ایک اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو اس کی مثال خطیب بغدادی علیہ رحمہ نے ایک دیے کے ساتھ دی ہے۔ دیے میں جب آپ تیل ڈال کر چراغ روشن کرتے ہیں، جو اس کے اندر روئی کی بتی لگائی جاتی ہے،
وہ جیسے جیسے اپنے ماحول کو روشنی دیتی ہے تو خود اپنے وجود کو جلا کر راکھ کر لیتی ہے۔ تو بد عمل دائی کی یہ ایک مثال ہے کہ دنیا کو روشنی دیتا ہے اور اپنی ذات کو نفع نہیں دیتا، بلکہ بدعملی کی صورت میں اپنے آپ کو جلا کے راکھ کر لیتا۔ علم نفع بخش وہ ہے جس کے مطابق عمل ہوگا۔ تو یہ دین پڑھنے کا ہمارا مقصود اپنی ذات کو سنوارنا بھی ہے، اور سچا دائی جس کی دعوت مؤثر ہوتی ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اپنی دعوت کے مطابق عمل کا بھی ایک پیکر ہوتا ہے۔ کو انفسکم اہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کا ذکر کیا پھر اپنے اہل کا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچا لو۔ آج بھی اکابر علماء کو ہم دیکھتے ہیں جب وہ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری کی تو وہ اپنی ذات کو بھی ساتھ ہی نصیحت کرتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ عمل، اور آخری بات عمل کے بعد پھر یہ جو ہمارا کورس ہے اس کا مقصود وہ دعوت دنیا تک پہنچانا۔ ابن مبارک علیہ رحمہ فرماتے ثم نشر، پھر علم کی نشر و اشاعت ہے۔ جیسے شروع میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کی نا، بلغوا انی ولو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے بات کو پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ تو جتنا شرع علم آپ کے پاس ہو آپ کا کام ہے اس علم کو آگے دنیا تک پہنچانا۔ پڑھ کے جائیں، اپنے دوست احباب کو، اپنے اہل کو، گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، جو بھی آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہوں، یہ دین کی باتیں ان تک بھی پہنچائیں تاکہ دین کی دعوت عام ہو، اور جب بھی کسی کے ساتھ آپ دین کی بات کریں اور اس کو دین کی بات پہنچائیں تو دائی کا جو وصف ہے فقولا لہو قولا لینا، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو سکھایا کہ نرم طریقے سے جا کر بات کرو، تو قوم کو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور نرم لہجے کے ساتھ آپ نے جا کر پھر دعوت دینی ہے۔ یہ میں نے بہت اختصار کے ساتھ صرف علم سیکھنے کے لیے کلاس میں چند موٹی سی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اخلاص نیت، بات کو دھیان سے سننا، سمجھنا، یاد کرنا اور یاد رکھنا۔ اس کے ذیل میں دو باتیں آپ کو بتائیں، سن کر لکھنا اور مذاکرہ کرنا۔ تو یاد رکھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنا، اور عمل کے ساتھ پھر اس کی نشر و اشاعت اور دعوت کا کام کرنا۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے آئندہ سے سبق میں دعوت کے حوالے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح اور حسن درجے کی احادیث جو قابل احتجاج ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں باعمل سچا مسلمان بنائے، اور دعوت اللہ کے فریضے کو سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سمجھ لیجیے آج ایک چھوٹی سی ابتدائی اور تعارفی سی نشست آپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر باقاعدہ احادیث آپ کو اس عنوان کے متعلقہ پڑھائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔